آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ پر قیامت برپا تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے، آپ مدینہ شریف سے شہر حلب چلے جاتے ہیں، ملک شام چلے گئے۔ جب ملک شام پہنچے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، تم نے ہمارے ہوتے ہوئے میرا شہر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بلال، تم نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، رات ہی میں اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، ملک شام سے مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، دیوانہ وار چل رہے، مستانہ وار چل رہے، فرزانہ وار چل رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار پر پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھائی نہ دیے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں تو بلا لیا ہے، لیکن آقا آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کا دیوانہ بلال آیا ہوا ہے۔ پورے مدینہ شریف میں خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ مسجد نبی شریف میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ بلال حبشی کو سنتے ہیں کہ ملک شام سے پھر مدینے میں آ گئے، تو لوگ حضرت بلال حبشی کی زیارت کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے۔ جب لوگوں نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ صحابہ کہتے، بلال، کافی دنوں کے بعد تم مدینہ شریف آئے ہو، لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان تم پڑھا کرتے تھے، آج وہی اذان اپنی زبان سے سنا دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اذان نہیں سنا سکتا ہوں۔ پھر صحابہ کہتے، بلال سناؤ۔ حضرت بلال حبشی نے انکار کر دیا۔ ارشاد فرماتے، اے لوگوں سنو، میں سنا تو دیتا، لیکن جب میں سرکار کے زمانے میں اذان پڑھتا تھا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوتے تھے، ہم ان کی زیارت کر لیتے تھے، لیکن اگر اب پڑھیں گے تو زیارت کیسے ہوگی؟ بہت کوششیں کی گئیں لیکن انکار کر دیا۔ حسنین کریمین کو جب معلوم چلا کہ بلال حبشی ملک شام سے مدینے میں آ گئے ہیں، حسنین کریمین ننھے منھے قدموں سے دوڑتے ہوئے پہنچے، عرض کرتے ہیں، اے بلال، سرکار کے زمانے والی وہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں، اے حسنین کریمین، میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا ہوں، اگر تمہاری بات نہ مانیں گے تو مزار پاک میں تمہارے نانا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر تم کہہ رہے ہو میں اذان پڑھے دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا، اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب بلال حبشی کی زبان سے اذان مبارک کو سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یاد آ جاتا تھا، یاد آ گیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ بلال حبشی اذان پڑھتے تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ بلال حبشی اذان پڑھ رہے ہیں، اذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ممبر خالی تھا،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو چھپ گئے ہو لیکن آپ کا بلال حاضر ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اذان پڑھا کرتا تھا آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا تھا۔ یا رسول اللہ میں پھر ملک شام جا رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پر حاضری دینے کے بعد پھر ملک شام پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اپنے دل میں بساؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا سے جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، دنیا میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔